اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاتل نے یہ سوچا کہ حق کو مٹا دیں گے، مگر ہر زمانے میں حق باقی رہا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو یزید نے چاہا کہ مٹا دینا، مگر کل بھی حسین ہے، آج بھی حسین ہے، چاہے وہ سنی ہو شیعہ، سب کے دل میں حسین ہے۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر کے یہ سوچا کہ ہم باطل کو حق کو ختم کر دیں گے، مگر انک علی کل شیء قدیر، اس نے وعدہ لیا ہے کہ حق کو ہم باقی رکھیں گے، چاہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں ہو، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ہو، یا آیت اللہ خامنائی صاحب کی شکل میں ہو۔ آیت اللہ خامنائی صاحب نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں پہچانوایا کہ جو حق پر ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ اہل سنت ہو یا شیعہ ہو، سب متحد ہیں۔ اور آج یہ پورا بتانا یہ چاہ رہے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب نے جو جمع کیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ متحد ہے، یہ اہل سنت ہو یا شیعہ ہو، سب مل جل کر ایک ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً یہ عالم اسلام کے لیے بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو جو اسلام کا نمائندہ بن کر پوری دنیا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ اسلام دشمنوں کے مقابلے میں جھکنے کا نام نہیں ہے، یہ آج کا یہ پروٹیسٹ بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کی دو آنکھیں ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ یہ ہم شکر گزار ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے تاکہ سب ایک جٹ ہو کر اور متحد ہو کر یہ دنیا کو پیغام دے کہ ہم کبھی ظالم کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، نہ کل جھکے تھے، نہ آج جھکے ہیں، نہ کبھی یہ قیامت تک جھکنے والا اسلام ہے۔ ہم ایسے اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہم ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں، ایسے رسول کے ماننے والے ہیں جو نہ کبھی اپنے دشمنوں کے سامنے، نہ یہودیوں کے سامنے سر جھکائے، نہ کبھی عیسائیوں کے سامنے سر جھکائے۔ بس اس اسلام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ سب متحد ہو جائیں تاکہ ہم دشمن کو یہ بتلا سکے کہ اسلام تفرقے کا نام نہیں ہے، اسلام اتحاد کا نام ہے۔ اسی اتحاد کے ساتھ ہم باآواز بلند ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو صرف ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی مہلت میں حیدرآباد کی سرزمین نے یہ ثابت کیا کہ جب اتحاد کی آواز دی جاتی ہے تو ایک ساتھ سب لبیک بولتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے سب ایک ٹھہرتے ہیں۔ میں اس میں یہاں پر میری پارٹی اور میرے جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں آیت اللہ خمیمی صاحب کو جو شہید کیا گیا اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ آیت اللہ خمیمی صاحب ایک رہبر تھے تمام شیعہ ہمارے مسلم برادران کے لیے، اور آج ہم ہمارے تمام شیعہ مسلم برادران کے ساتھ ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک ہے۔ اور یہاں پر الحمدللہ یہاں پر جو یہ باطل طاقتوں نے یہ سوچا کہ حق کی آواز کو مٹا کر ہم فتح حاصل کریں گے، الحمدللہ ان کی سوچ سے آگے ہمارا حوصلہ اور ہمارا عزم ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ارادوں کو کبھی کمزور نہیں کر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آیت اللہ خمیمی صاحب آج شہید ہوئے، مگر آج ہر ایک مسلمانوں کے دلوں میں اور جذبات میں آیت اللہ خمیمی صاحب آج پیدا ہو چکے ہیں، اور یہی جذبے کو ہم مسلمان آگے لے کر چلیں گے۔ میں اس ہند کی سرزمین سے ایران کی سرزمین کے تمام میرے برادران کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہند کے سرزمین کے مسلمان بے شک تمہارے ساتھ وہاں پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، مگر ہماری دونوں ہاتھیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھی ہوئی ہے تمہاری سلامتی کے لیے۔
तुम्हारी हिफाजत के लिए, और हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह इस अमेरिका और इस इजराइल के खिलाफ हमें फतह नसीब करे। मैं अपने ईरान के ब्रदरान को, तमाम शिया ब्रदरान को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, हम वहाँ पर हाजिरी तौर पे मौजूद नहीं है, मगर हम आज से, अभी से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और तुम्हारी फतह के दुआ करेंगे। तुम हौसला बुलंद रखना, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी, इंशाअल्लाह। इजराइल, इजराइल, अमेरिका, शैतान नेतन्याहू, शैतान नेतन्याहू, शैतान ट्रंप, इस्लाम इनके